میں الفا کفائی جنجوا میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس نازک دور کے ذمہ دار ہمارے اپنے سیاستدان ہیں جو مختلف ادوار میں حکمرانی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ وطن کے محافظ اور سرحدوں کے پاسباں ادارے پاک فوج پر نظریاتی حملہ کر دیا گیا ہے، لیکن ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ جب بھارت اور سپر پاور کو کہیں ناکو چوری چبا چکے ہوں، ان مارخور کے سامنے تم کیا چیز ہو؟ تم میں اتنی ہمت کہاں کہ عوامی جذبہ اور دعاؤں سے انہیں فولادی پہاڑ سے ٹکرا سکو؟ پاک فوج کی تاریخ شہادت اور قربانیوں سے لبریز ہے۔ 65 71 اور کارگل کی جنگوں کے علاوہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دی گئی شہادت اور وطن کی زمین و فضا میں پاک خون کی مہک رچی بسی ہے۔ کیپٹن سرور شہید نائک سیف اللہ جنجوا، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ راشد منہاس، میجر محمد اکرم، شبیر شریف، سپاہی سوار محمد حسین جنجوا، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان، حوالدار لالک جان سے لے کر آج بھی وزیرستان اور بلوچستان کے پہاڑوں میں فوج کے جوان اب ادھر شہید ہو رہے ہیں۔ پاک فوج کا ہر جوان جو دھرتی ماں پر قربان ہوا، کروڑوں دلوں پر ان کی حکمرانی تا ابد رہے گی۔ وطن کی عزت، عظمت، حرمت کی خاطر جنہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، آج ان کے ادارے پر الزام کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ انہیں سیاسی مداخلت کار، کرپٹ اور غدار تک کہا جا رہا ہے۔ تم ان کو غدار کہتے ہو جنہوں نے دھرتی کو اپنا لہو دیا، جس باپ نے اپنا کڑیل جوان بیٹا وطن پر وار دیا اور سر بلند رہا، جس ماں نے اپنا لخت جگر وردی میں بھیج کر خالی وردی کو سینے سے لگا کر الحمدللہ کہہ دیا، جس چند ماں کی دلہن نے اپنا سہاگ دھرتی کو سونپ دیا اور شہید کی بیوہ کا اعزاز لیے زندگی بتا دی، جن کے معصوم بچے یتیمی کا تاج پہن کر اس دنیا میں آئے، جن کی اگلی پکڑنے والا باپ نہ رہا۔ تم ان شہداء اور یتیموں کے وارث ادارے پاک فوج پر انگلیاں اٹھاؤ، انہیں الزام دو، انہیں غدار کہو، انہیں قاتل کہو۔ تم خود غدار ہو، اس قوم کے غدار ہو۔ ان کے سہانے سپنوں کا قتل 70 سال سے تم کر رہے ہو۔ تم ملزم ہو اس قوم کے، تم دھوکے باز ہو۔ قوم کو دھوکے تم نے دیے، ان کی حرشتوں پر ڈاکے تم نے ڈالے ہیں۔ تم خود کرپٹ ہو۔ کرپشن کی داستانیں ملک اور ملک سے باہر پڑھی جا رہی ہیں۔ اپنے محل بنا کر عوام کی جھوپڑیاں بھی گرا دی، اپنے بینک بار کر ان کو روزی روٹی کا محتاج کر دیا، سائیکل سے کروڑوں کی گاڑیوں میں سوار ہو گئے ہو۔ یہ پانی کے قطرے کے لیے ترستے رہے، تم نے اپنے کھیتوں میں نہریں بچھا دی، عوام گڑھوں میں گرتی رہی اور تمہاری زمینوں میں کارپیٹ روڈ بنتے رہے۔ انہیں دوائی اور ڈاکٹر نہ ملا، تڑپ تڑپ کر مار گئے، اور تمہارے لیے دنیا جہاں کے ڈاکٹر اور کمپنیاں حاضر۔ قوم کے بچوں کو استاد، سکول اور کتاب نہ دے سکے اور اپنے بچوں کو دنیا کے ٹاپ اداروں میں بھیج دیا۔ قوم کے بچے سیلاب میں مدد مدد پکارتے ڈوب گئے اور تمہارے لیے ہیلی کاپٹر جہاز تیار کھڑے۔ غریب قوم انصاف کے لیے در بدر، کسی کو 40 سال منصف اور انصاف نہ ملے اور 4 گھنٹوں میں منصف اور انصاف تمہارے در پر۔ قانون، آئین اور انصاف سے تمہارے لیے ہے، ملک کی تجارت، دولت، زمین اور سیاست پر تمہارا قبضہ۔ تم قابض ہو، غاصب ہو۔ پارلیمنٹ کو تم نے اپنی جاگیر اور وراثتی ادارہ بنا دیا، جہاں کروڑوں اور اربوں میں ضمیر اور آئین کے سودے ہوتے ہیں۔ قوم کے مظلوم ماں اور باپ انصاف کو دہائیاں دیتے رہے، تم ان کے لیے تو آئین نہ بنا سکے اور اپنے کرتوتوں کے تحفظ کے لیے آئین کو قوم موم کی ناک بنائے رکھا۔ ملک کے وسائل کو تم نے لوٹ لیا اور کچھ نہ بچایا۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لوگ دال آٹا کے لیے بچوں کو بیچ رہے ہیں، غربت کی وجہ سے باپ اپنی اولادیں ذبح کر چکے، خودکشی کی شرح بڑھ چکی ہے۔ عوام کے لیے اور غربت ختم کرنے کے لیے تم سیاستدان کب میدان میں نکلے ہو؟ عوام کے لیے لانگ مارچ کب کہا؟ عوام کے لیے دھرنا کب دیا؟ ملک میں سیلاب آئے تو مدد کے لیے پاک فوج آئے، تمہارے سویلین ادارے کہاں گئے؟ ان کے فنڈز اور سامان کدھر گیا؟ دہشت گردی اور امن امان کا مسئلہ ہو تو پاک فوج آئے، تمہاری پولیس اور دیگر ادارے اور وسائل کدھر گئے؟ پولیس کے پاس گاڑیاں نہیں، جدید اسلحہ نہیں۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں پولیس کے جوان کا قتل عام ہو جاتا ہے، وہ نہتے مر رہے ہیں، پولیس والے جھوپڑیاں بنا کر بیٹھے ہیں، 70 سال پرانی عمارتوں میں تھانے قائم ہیں۔ ان کے وسائل اور حق کون کھا گیا؟ جواب دو سیاستدانوں۔ مردم شماری ہو تو پاک فوج، پولیو ڈیوٹی ہو تو پاک فوج، الیکشن کرانی ہو تو پاک فوج، زلزلہ آئے تو پاک فوج، کرکٹ میچ ہو تو پاک فوج۔ جب مشکل اور مصیبت میں سب کچھ پاک فوج نے کرنا ہے تو تم کس مرد کی دوا ہو؟ لیکن تم دوا نہیں، تم تو خود مرد ہو جو اس ملک کو لاحق ہے اور اسے کمزور کر رہا ہے۔ لیکن
لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. قوم کو شعور آ گیا ہے, قوم تمہیں پہچان چکی ہے. 70 سالوں سے تم جھوٹے اور پرفریب نعروں سے دھوکہ دیتے آ رہے ہو, ملکی وسائل ہڑپ کر گئے ہو. اب انشاءاللہ عوام تم کرپٹ سیاستدانوں کا محاسبہ کرے گی, تم سے اپنا حق مانگے گی بلکہ چھینے گی. پاک فوج زندہ